یوسف علیہ السلام کو تکلیف بھی دینے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو اتار کر انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہاران میں ہوئی اور آپ کی ماں کا نام سیدہ راحیل اور آپ کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آپ کے 12 بیٹے تھے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام آپ کے سب سے چھوٹے بیٹوں میں سے تھے اور بچپن سے ہی یوسف علیہ السلام بے حد خوبصورت اور نیک سیرت تھے، چونکہ آپ ہونے والے نبی بھی تھے جس کے اثرات بچپن سے ہی آپ پر ظاہر ہوتے تھے، اس لیے آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ سے بے حد محبت تھی، اور یہی بات یوسف علیہ السلام کے باقی سوتیلے بھائیوں کو کھلتی تھی۔ ان کے بھائی یہ کہتے تھے کہ ابا یوسف اور یوسف کے سگے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سوچتے تھے کہ ہم تعداد میں تو زیادہ ہیں اور وہ 2 سگے بھائی ہیں، اس لیے ابا کو ہم سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کو آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ ابا میں ایک خواب دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام مرتبہ حاصل ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے 11 بھائی اور ماں باپ آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ بات اپنے بھائیوں کو نہ بتانا تاکہ وہ لوگ حسد نہ کریں اور مکر اور فریب کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سے جدا نہیں کیا کرتے تھے اور ابھی ان کی عمر لگ بھگ 11 سال ہی تھی، تبھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان سے حسد اور جلن کرنا اتنا بڑھ گیا کہ وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے الگ کرنے کی سازشیں رچنے لگے۔ وہ لوگ آپس میں یہ مشورہ کرنے لگے کہ یوسف کو قتل کر دیں یا کہیں دور ایسی جگہ پر پہنچا دیں جہاں یوسف واپس نہ آ سکے، تاکہ والد کی محبت انہی لوگوں کے لیے رہ جائے اور یوسف دور ہو جائے۔ اس مشورے میں ایک بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ یوسف کو کسی ایسے گہرے کنویں میں ڈال دو جس سے کوئی راہگیر انہیں نکال کر وہاں سے کسی دوسرے ملک میں لے جائے اور وہاں سے یوسف کبھی واپس نہ آ پائیں۔ اسی رائے پر سب لوگ سہمت بھی ہو گئے۔ پھر وہ لوگ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ باہر کھیلنے کودنے کے لیے بھیج دیں۔ حالانکہ ان کا ارادہ یوسف علیہ السلام کو باہر لے جا کر کنویں میں ڈالنے کا تھا۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو باہر لے جانے کی بات حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہی تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرے بیٹوں، مجھ سے اس کی یعنی یوسف کی جدائی گھڑی بھر بھی برداشت نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ تم لوگ اپنے کھیل کود میں اتنے مصروف نہ ہو جاؤ کہ یوسف سے غافل ہو جاؤ اور تمہاری بھول سے یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اور یوسف تو اتنا چھوٹا ہے کہ تم اسے غفلت میں بھول جاؤ گے تو یہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ابا اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا نقصان پہنچا گیا تو ہم لوگ تو کسی کام کے نہ ہوئے۔ ہم لوگ تعداد میں زیادہ ہیں، اس لیے ہم یوسف کا خیال رکھیں گے اور آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ وہ لوگ اپنے والد سے ضد کرنے لگے، یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو انہیں ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں لے کر باہر آ گئے اور کچھ دور چل کر یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو تکلیف بھی دینے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو اتار کر انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام جیسے ہی کنویں میں ڈالے گئے تبھی اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ یوسف کنویں میں نہ گر پائیں، اس سے پہلے یوسف کو اپنے پروں پر سنبھال لینا اور ان کو جنت کی قمیض پہنا دینا۔ اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کی طرف ایک وحی نازل فرمائی کہ آپ جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اس سے آپ کو ضرور نجات ملے گی، اور آپ اس وقت بھائیوں کو ان کی کرتوت یاد دلائیں گے جب آپ کو عزت اور طاقت حاصل ہوگی، اور یہ لوگ آپ کے محتاج بھی ہوں گے اور آپ سے خوف زدہ بھی، اور انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔
اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال کر چل دیے اور یوسف علیہ السلام کی قمیض کو جو ان لوگوں نے اتار لی تھی اس پر بکری یا بھیڑ کو ذبح کر کے اس پر اس کا خون قمیض پر لگا دیا اور عشاء کے وقت اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹے تاکہ اندھیرے میں اپنی کرتوت پر پردہ ڈال سکیں۔ وہ لوگ روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ ابا، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو ہماری غیر موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اور ساتھ ہی یہ کہنے لگے کہ ابا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے یہ پہلے ہی کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اور ہوا بھی وہی۔ اس لیے آپ یہ خون میں لگی ہوئی یوسف کی قمیض دیکھیے۔ اب یہاں ایک اہم بات بیان کی گئی کہ وہ لوگ یوسف علیہ السلام کی قمیض پر خون تو لگا لائے لیکن قمیض کو پھاڑنا بھول گئے کیونکہ بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھایا اور قمیض نہ پھٹی۔ یہی شک کی نشانی سامنے آ گئی اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کی بات نہ بن سکی۔ یعقوب علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ یوسف سے دشمنی رکھتے ہیں اور اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ والد کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت زیادہ ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام پر بچپن سے ہی شان اور بڑائی کے آثار نظر آتے تھے، کیونکہ اللہ کو انہیں نبوت سے سرفراز کرنا تھا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم اپنے من سے یہ باتیں بنا لائے ہو اور جو تم کہہ رہے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد چاہیے۔ یہ تھا یوسف علیہ السلام کا کنویں میں جانے تک کا مختصر واقعہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، آپ کنویں سے کیسے باہر نکلے اور پھر کہاں گئے، دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔